کائنات کے مسلسل وسیع تر ہوتے چلے جانے کے بارے میں ہماری تحقیقات 1924 عیسوی سے زیادہ قدیم نہیں، جب ایک ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے یہ انکشاف کیا کہ ہماری کہکشاں اکلوتی نہیں ہے۔ کائنات میں دوسری بہت سی کہکشائیں بھی اپنے مابین وسیع و عریض علاقے خالی چھوڑے ہوئے موجود ہیں، جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں یوں حرکت کر رہی ہیں کہ آپس میں فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کہکشاؤں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی پھیلتی چلی گئی ہے، اور کہکشاؤں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر ہبل نے کائنات کی وسعت پذیری کا یہ راز روشنی کے سرخ ہٹاؤ یعنی ریڈ شفٹ کے کہکشاؤں کے ساتھ موازنے کے ذریعے دریافت کیا۔ اس نے مسلسل بڑھنے والے فاصلوں کی درستگی کو قانون ہبل اور پھیلاؤ کی حقیقی شرح کے ذریعے ثابت کیا، جسے ہبل کے غیر متغیر اصول کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دریافت 20ویں صدی کے عظیم شعوری انقلابات میں سے ایک ہے، چنانچہ اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ڈوپلر اثر کے ذریعے کائنات اور کہکشاؤں کے پھیلاؤ کی موجودہ شرح کو متعین کر سکیں۔ اب ہم سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کائنات ہر 1 ارب سال میں 5 سے 10% کی شرح کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کسی جرم فلکی کی روشنی یا برقی مقناطیسی لہروں کا اس جسم کے ناظر سے دور بھاگنا یہ کائنات کے عظیم ابتدائی دھماکے یعنی بگ بینگ کی وجہ سے طویل الموج ہونا ریڈ شفٹ یا سرخ ہٹاؤ کہلاتا ہے۔ ایسا ڈوپلر اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی سادہ مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی گاڑی کے آگے پیچھے ہر طرف سپرنگ باندھ کر اسے تیزی سے دوڑایا جائے تو اس کی تیز رفتاری کے باعث اگلے سپرنگ دب کر سکڑے ہوئے، جبکہ پچھلی طرف بندے سپرنگ کھینچ کر لمبے ہوتے نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی ستارہ، کہکشاں یا کوئی اور جرم فلکی اپنے چاروں طرف بیک وقت ایک سی شعاع ریزی کرتے ہوئے ہم سے دور بھاگا چلا جا رہا ہو تو اس کی پچھلی سمت سے نکلنے والی روشنی کی موجیں اپنے اصل طول سے قدرے لمبی دکھائی دیں گی، اور ہماری طرف آنے والے اجرام سے نکلنے والی روشنی کی موجیں اپنے اصل طول سے قدرے سکڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم سے دور بھاگنے والی کہکشاؤں کی لہریں طویل الموج ہو کر رنگت میں سرخی مائل ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ہماری سمت آنے والے اجرام فلکی کی روشنی کی لہریں قصیر الموج ہو کر رنگت میں بنفشی مائل ہو جاتی ہیں۔ اسی کو ڈوپلر اثر کہتے ہیں۔ یہ تحقیق سب سے پہلے آسٹریلوی ماہر طبیعیات کرسچن ڈوپلر نے منظر عام پر لائی۔ کسی خاص عنصر کے حامل سیارے سے نکلنے والی روشنی کا رنگ اس عنصر کے حقیقی رنگ کی نسبت مائل و سرخ ہونے کے تناسب سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ستارہ ہم سے کس رفتار سے کس سمت دور جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر تمام کہکشائیں بگ بینگ کے اثر سے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، جس کا اندازہ ایڈون ہبل نے 1924 میں تقریباً تمام کہکشاؤں کی روشنی میں پائے جانے والے سرخ ہٹاؤ یعنی ریڈ شفٹ ہی کے ذریعے لگایا تھا۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کی وسعت پذیری کا اصول سورہ فاطر میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو بلا نمونے کے ابتداءً بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی سائنسی حقیقت کو قرآن حکیم نے سورہ ذاریات میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ یوں ذکر کیا ہے: اور ہم نے آسمان کائنات کے سماوی طبقات کو طاقت یعنی توانائی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، وسیع تر انداز میں ہر سمت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لاموسعون کا لفظ خود وسعت پذیری کے معنی پر واضح دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید وسعت پذیری کے عمل کو تخلیق کائنات کا تسلسل قرار دیتا ہے۔
سورہ نحل میں ارشاد فرمایا گیا، اور وہ پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مغربی دنیا کے سائنسدانوں اور سائنس کے طلباء کے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل، جب کائنات کے مجرد اور غیر متحرک ہونے کا نظریہ تمام دنیا میں تسلیم کیا جاتا تھا، علم فلکی طبیعیات اور علم تخلیقیات کے اس جدید نظریہ سے قرآن مجید نے کس طرح انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ کائنات کے جمود کا نظریہ اس قدر مستحکم تھا کہ وہ 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا بھر میں ناقابل تردید حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نیوٹن کا قانون تجاذب حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکا، حتیٰ کہ آئنسٹائن نے بھی 1915 میں جب اپنا عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا تو اس وقت تک اسے نظریہ جمود کائنات پر اتنا پختہ یقین تھا کہ اس نے اس نظریے کی مساوات میں مشہور عالم تخلیقیاتی مستقل کو متعارف کراتے ہوئے اپنے نظریے میں ممکنہ حد تک تبدیلی کر دی۔ در حقیقت روسی ماہر طبیعیات اور ریاضی دان الیگزینڈر فرائیڈمین وہ شخص تھا جس نے 1922 میں پہلی بار کائنات کی وسعت پذیری کا مفروضہ پیش کیا، جسے بعد میں 1929 میں ایڈون ہبل نے سائنسی بنیادوں پر پروان چڑھایا، اور بالآخر 1965 میں 2 امریکی ماہرین طبیعیات آرنو پنزیاس اور رابرٹ ولسن نے اسے ثابت کیا۔ یہ دونوں سائنسدان امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں واقع بیل فون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے، جنہیں 1978 میں نوبل پرائز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ یہ بلا شک و شبہ قرآن مجید کا ایک سائنسی معجزہ ہے۔